بر صغیر میں 1835 میں یہ دجال پیدا ہوا تھا، غلام محمد قادیانی۔ انگریز کے ساتھ اس کے روابط استوار ہو۔ پہلے تو یہ اتنا نالائق، اتنا کند ذہن کہ اس سے ایک معمولی امتحان، چھوٹے درجے کی ملازمت جو تیسرے چوتھے درجے کی ملازمت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی امتحان پاس نہیں کر سکا۔ لیکن پھر جیسے جیسے اس کے انگریز کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوئے، اس نے اپنی وفاداری کا انہیں یقین دلایا، انگریز کی سپورٹ اسے حاصل ہوئی، تو آہستہ آہستہ پہلے اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ، مہدی ہونے کا دعویٰ، پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ظاہر ہے اس وقت انگریز کا دور تھا، نہ حکومت مسلمانوں کے پاس، نہ طاقت، محکوم تھے مسلمان، مجبور تھے، غلام تھے۔ اس کے باوجود علماء نے اس کا ناطقہ بند کیا، اس کے خلاف کتابیں لکھیں، اس کے خلاف جلسے کیے، اس کو للکارا، اس کے گھر تک پہنچے، لیکن یہ ڈرپوک بات کرنے کے لیے باہر نہیں آتا اور اپنی جہالت اور ضلالت، اپنی شرارت سے مسلمانوں کو مسلسل تکلیف دیتا رہا، اور علماء اس کا ناطقہ بند کرتے رہے۔ جو سر فہرست ہیں علماء جنہوں نے سب سے پہلے اس کے کفر کا فتویٰ دیا۔ ظاہر ہے جب کوئی فتنہ رونما ہوتا ہے، اس کو سمجھنے میں، اس کی گہرائی تک جانے میں کچھ عرصہ لگتا ہے، اور وہ فتنہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے میں بھی دیر لگاتا ہے۔ جیسے اس نے پہلے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں۔ ہر صدی میں اللہ رب العزت ایک شخص کو پیدا کرتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہر 100 سال میں ایک ایسا نمایاں عالم دنیا میں پیدا ہوتا ہے جو پچھلی صدی میں جو عالم نمایاں تھا، اس کے عرصے، اس کے دورانیہ سے لے کر اس دورانیہ تک، اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو جہالت اور جو گمراہی دنیا میں پھیلی ہوتی ہے، اور اسلامی تعلیمات تھوڑی لوگوں سے اوجھل ہوئی ہوتی ہیں، ان کو نمایاں کر دیتا ہے، دوبارہ دین کی تجدید کرتا ہے، لوگوں کو حقیقی دین بتاتا ہے، حقیقی دین سے روشناس کرواتا ہے، اور پوری دنیا میں اس کی اس کوشش اور محنت کا اثر نظر آتا ہے۔ اس کو مجدد کہتے ہیں۔ اس نے پہلا دعویٰ کیا کہ اس صدی کا مجدد میں ہوں۔ پھر اس سے بڑھ کر اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے میری امت میں، میری نسل میں سے ایک شخص جس کا نام محمد ہوگا اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام اس میں گرامی محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ فرمایا اس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر، یعنی محمد بن عبداللہ ہو، میری نسل میں سے ہوگا، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے، اور وہ دنیا میں آئے گا، پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، جوان ہوگا، اللہ رب العزت اس کو قوت دے گا، طاقت دے گا، اور دنیا میں وہ عدل و انصاف قائم کرے گا۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المہدی کا لقب دیا کہ المہدی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوگا اور پوری دنیا کو ہدایت سے روشناس بھی کرے۔ یہ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے پہلے جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک مہدی کے آنے کی نشانی بھی ہے۔ اس دجال نے دعویٰ کر دیا بعد میں کہ میں مہدی بھی ہوں، یعنی ایک ایسی شخصیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے دنیا میں تشریف لانے والی ہے، پیدا ہونے والی ہے، اور اسے دنیا میں عدل و انصاف کو فروغ ملے گا، وہ میں ہوں۔ حالانکہ اس کا نام غلام احمد ہے، اس کا نام محمد نہیں ہے، اس کے والد کا نام عبداللہ نہیں ہے، لیکن اس نے جھوٹ بول کر یہ دعویٰ کر دیا تاکہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں۔ پھر اینڈ میں اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں محمد ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اس خبیث نے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا کہ میں محمد ہوں۔